الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم دین کی راہوں میں قربانی نہیں ہے رائے گا دین کی راہوں میں قربانی نہیں ہے رائے گا چاہتے ہو جنتیں تو وار دو یہ جسم و جاں صرف عقبہ ہی نہیں دنیا میں بھی عزت ملے صرف عقبہ ہی نہیں دنیا میں بھی عزت ملے دیکھ لو میرے خلیل اللہ کی قربانیاں میرے ابراہیم کا ایمان کر پیدا کرو میرے ابراہیم کا ایمان کر پیدا کرو آتش نمرود بھی بن جائے گی کہ گلستاں تم کرو قربان چاہت رب کی چاہت کے لیے تم کرو قربان چاہت رب کی چاہت کے لیے پاؤ گے اپنے لیے تم رب کی چاہت کا جہاں چھت نہ تھی پانی نہ تھا وحشی درندے چار سو چھت نہ تھی پانی نہ تھا وحشی درندے چار سو نہ ڈرا پائی انہیں اس دشت کی تاریکیاں دین کی راہوں میں قربانی نہیں ٹھہرائے گا چاہتے ہو جنتیں تو وارد ہو یہ جسم و جان اللہ رب العالمین تیرے لیے سبھی طرح کی تعریف مدح و ستائش عظمت و اجلال کے سبھی کلمات و الفاظ تیرے ہی شایان شان ہیں اور تیرے ہی یہ لائق اور زیبا ہے درود و سلام اے اللہ میرے بھیجے گئے سبھی نبیوں پیغمبروں اور رسولوں کے اوپر خاص طور پر نبی یہودی محمد ابن عبد اللہ کے اوپر بے بہا درود و سلام حاصل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات گرامی قدر آج کا یہ خطبہ جمعہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے درخشاں پہلو کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے پہلے اور کہنے کے بعد جو باتیں کہنے کے بعد خالص قرآن اور سنت کی روشنی ہوں ان پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کوئی گمنام شخصیت ہے ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا کی آبادی کے دو طرف یعنی 2/3 آبادی دنیا کی اس وقت ایسی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو کسی نہ کسی طریقے سے فالو کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں یہود و نصارہ اور اہل اسلام لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما یہود بھی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم یہودی نصرانی عیسائی بھی کہا کرتے تھے دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم عیسائی
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروپوں کے دعووں کی تردید کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، بلکہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی طرف جھک جانے والے، اللہ کے احکام کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے والے اور مکمل طور پر ہر قسم کے شرک بدعات و خرافات سے دور رہ کر اپنا رشتہ اللہ رب العزت کی توحید سے لگانے والے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام موحد، ابراہیم علیہ السلام مسلم، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف قرآن کریم کی روشنی میں اگر گنائے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے 5 اوصاف، 5 خوبیاں ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی مقام پر شروعات کروا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، ایک پیشوا تھے، ایک قائد تھے، ایک رہبر تھے، ایک رہنما تھے، ایک مرشد تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اللہ رب العالمین کے سبھی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار اور وفا شعار بندے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے۔ یہ 5 اوصاف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقام پر اس سورہ کی اس آیت کے اندر بیان فرما دیے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی۔ بہرحال جب یہ مواقع آتے ہیں عید الاضحیٰ اور حج بیت اللہ العظیم کے، تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے درخشاں پہلوؤں، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف، ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں، ابراہیم علیہ السلام کی عملی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی تربیتی زندگی، ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی زندگی، اور نہ جانے کن کن گوشوں کے تعلق سے ان مواسم میں گفتگو کی جاتی ہے۔ کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کے نام پر آج بھی امت مسلمہ کے اندر اور یوں کہا جائے رہتی دنیا کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں یادگار کے طور پر باقی رہ جائیں گی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا وہاں تم بھی کھڑے ہو، اس کو مصلی بناؤ۔ وہاں پر شریعت حکم دیتی ہے جب بھی کوئی طواف کرنے والا اپنے طواف سے فارغ ہو چکے تو مقام ابراہیم کے پیچھے کوشش کرے کہ جگہ مل جائے اور وہاں جگہ پا لینے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے۔ حج کا یہ عظیم موسم ابراہیم علیہ السلام ہی کی تو یادگار دلاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کے طور پر عید الاضحیٰ کے اس موسم میں عید قرباں اور عید قرباں کے تعلق سے کیے جانے والے سبھی اعمال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو دلاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوں ارشاد فرما دیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کے مشن سے، ابراہیم کی ملت سے، ابراہیم کے مذہب سے وہی شخص اعراض کرے گا جو اپنے آپ میں حماقت کا شکار ہو۔ بے وقوف آدمی ابراہیم علیہ السلام کی مشن پہ چلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ گویا آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مشن کے مطابق زندگی گزارنے والے راہیاب ہیں، فلاح یاب ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت بھی ارشاد فرما دی، اتار دی ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، اے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہترین آئیڈیل موجود ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے کہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اے مومنو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی اے مومنو تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آخر نمونہ کیوں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر خصوصیات کیا پائی جاتی ہیں؟ آپ کے اوصاف کیا ہیں؟ آپ کے اندر خوبیاں اور اچھائیاں کیا ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ
کے لقب سے ملقب فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیغمبر ابراہیم کو اپنا جگری دوست سگا یار چن لیا ہے۔ آئیے انہی اوصاف کو ٹٹولنے اور تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر سب سے عظیم اور پرعظیم صفت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو تلاشا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اگرچہ علماء مورخین مختلف اقوال ذکر کرتے ہوں کہ عراق کے بابل کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، عراق کے بابل کے نینوا کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ملک شام کے کوشی کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، ابراہیم علیہ السلام حران کے اندر پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب اس بات سے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پہ جنم لیا، جس وقت جنم لیا تھا چاروں طرف بت پرستی کا دورہ تھا، اللہ کی عبادت کو لوگ بھول چکے تھے، اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہونا، اللہ سے لو لگانا لوگ جانتے ہی نہیں تھے۔ ایسے عالم میں، ایسے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا کہ آپ کا باپ بت کا بیوپاری تھا، بت بناتا تھا اپنے ہاتھوں سے، بازار میلے ٹھیلے لے جا کر اسے بیچا کرتا تھا، اور بتوں کا عابد تھا، بتوں کی عبادت اور پرستش کرنے والا تھا، وہ بتگر تھا، وہ بت فروش تھا، وہ بت عابد تھا۔ ایسے ماحول میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ واحد کی تلاش اور جستجو کرنی شروع کی ہے۔ حیران و پریشان اللہ کہاں ملے گا جس نے اس کائنات کو بسایا، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے کائنات کے اندر بسنے والے تمام لوگوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام اور انسرام کیا، اس اللہ رب العالمین کی تلاش حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ قرآن نقل کرتا ہے رات کو جب تارے جھلملانے لگتے ہیں، آسمان پر تارے نکلے، ابراہیم علیہ السلام نے تاروں کو ایک عجوبہ سمجھا، عجیب الخلقت مخلوق تصور کی، اور کہا ان تاروں کے بارے میں۔ جب یہ تارے کو دیکھا آسمان کے اندر تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ تارے میرے رب ہیں۔ لیکن جب یہ ستارے چاند کے نکلنے کے بعد ہی، چاند کے نکلنے کے ساتھ ہی غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، دکھائی نہیں دیتے ہیں، یا ان تاروں کی روشنی چاند کی روشنی کے آگے مدھم پڑ جاتی ہے۔ چاند اب دکھائی دیا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے دوسرے یہ الفاظ نکلے کہ ستارے میرے رب نہیں، کیونکہ وہ تو ڈوب گئے، یہ ایسی ہستی نہیں جو ہمیشہ سے رہے یا ہمیشہ موجود ہو۔ یہ چاند جو نکلا ہے چاند ستاروں سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس لیے چاند میرا پروردگار ہو سکتا ہے، لیکن چاند بھی جب صبح ہوتے ہی سورج کے نکلنے پر غروب ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چاند میرا رب نہیں، یہ سورج میرا رب ہے، اس لیے کہ یہ سورج ان دونوں کے مقابلے میں انتہائی زیادہ بڑا ہے، یہی میرا پروردگار ہو سکتا ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب سارے کے سارے اگلی رات آنے سے پہلے یا اگلی رات آنے تک ڈوب جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس سارے میں سے کوئی بھی میرا پروردگار نہیں ہو سکتا، میرا پروردگار تو وہ ذات ہونی چاہیے جو ہمیشہ موجود ہو، جو کبھی غائب نہ ہو، ایسی ذات ہونی چاہیے جو ذات ہر چیز کے کرنے پر قادر ہو۔ سورج میرا کیا کر سکتا ہے، یہ چاند میرا کیا کر سکتا ہے، یہ ستارے میرا کیا کر سکتے ہیں، یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہے۔ اس لیے کہہ دیا کہ اے لوگوں جن کو تم معبود سمجھتے ہو، اے میری قوم کے لوگوں، میں انہیں اپنا معبود نہیں سمجھتا ہوں، میرا معبود وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور جس رب نے مجھے پیدا کیا وہی رب مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی اور ہدایت بھی دے گا۔ بہرحال اللہ رب العالمین کے بارے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ میرا رب ایک ماورا ہستی ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو مدبر ہے، جو کائنات کا منتظم اور منصرف ہے، انتظام اور انسرام چلانے والا ہے، اگر وہ میرا رب ہے اور میں سیدھے راستے پہ آ چکا ہوں، تو پہلے گئے اسی بات کو سمجھانے کے لیے اپنے ابا محترم کے پاس۔ ابا وہی جو بت بناتے تھے، جو بت پیشہ کرتے تھے، اور جو بتوں کو اپنا سچا معبود مانا کرتے تھے، لوگوں سے بھی جس کے لیے لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کے پاس پہنچتے ہیں اور انتہائی محبت بھرے انداز میں، میٹھے اسلوب میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا،
یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. کہا وہ میرے ابا جان آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں پرستش و پوجا کرتے ہو ایسی چیزوں کو جو چیزیں نہ تو سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ کسی کے نفع و نقصان کے کام آ سکتی ہیں. اے میرے ابا جان میرے پاس ایسی جانکاری آ چکی ہے کہ اگر اس جانکاری کے حساب سے آپ بھی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے راستے کی طرح رہنمائی تمہاری کر دی جائے. اے میرے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرو، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو انتہائی پیار بھرے لہجے میں میٹھے اسلوب میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ابا نے کیا جواب دیا؟ ابا نے کیا کہا؟ لئن لم تنتہ لأرجمنک فاہجرنی ملیا. کہا میرے ابراہیم، بیٹا بھی نہیں کہا، بیٹا مخاطب ہوتا ہے اپنے ابا سے جو مشرک ہے، جو بت گر ہے، جو بت فروش ہے، جو اللہ واحد کی عبادت سے خود غافل ہے اور اپنے سبھی ماننے والوں کو اللہ رب العالمین کی توحید سے اللہ کی عبادت سے برگشتہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس ابا سے ایک بیٹا انتہائی پیار بھرے لہجے میں مخاطب ہوتا ہے، لیکن ابا کا انداز تخاطب دیکھیے. ابا نے کہہ دیا اے ابراہیم تم جن معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو میرے، اگر تم نے ان کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آنے کی کوشش کی، برا بھلا کہتے رہے اور اپنے اکیلے اللہ کی طرف بلاتے رہے تو کان کھول کر سن لو، یہ میری طرف سے دھمکی بھرے الفاظ ہیں. لئن لم تنتہی، اگر تم باز نہیں آئے، لأرجمنک لأرجمنک، تو ابراہیم میں تمہیں پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دوں گا، ختم کر دوں گا، جان سے ہلاک کر دوں گا. واہجرنی ملیا. اور کہا بس اتنا ہی نہیں ہے، میرے یہاں سے چلے جاؤ، میرا گھر بار زمین جائیداد سب کچھ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. قال سلام علیکم، سلام متارکہ ہے، خوشی کا سلام نہیں ہے یہ. کہا آپ کہہ رہے ہو چلے جاؤ، گھر بار چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، آپ کے اوپر سلامتی ہو، میں جا رہا ہوں. لیکن کیا؟ سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربی شقیا. کہا ابا جان آپ دھمکی دے رہے ہیں محض اس بنیاد پر کہ میں نے اللہ واحد کو سمجھا، آپ کو اللہ واحد کی طرف بلایا، لیکن آپ بات سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ دھمکی بھرے اسلوب میں ہم سے بات کر رہے ہیں. تو سن لیجئے، ان کے باوجود بھی میں اپنے پروردگار سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، آپ کے لیے آپ کی گناہوں کی معافی مانگتا رہوں گا، اور جو معبودوں کو آپ سب پوج رہے ہو میں انہیں بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں، الگ ہو رہا ہوں. اور اللہ کے علاوہ جن جن کو بھی تم پکارتے ہو ان سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے ابا کی پرتعیش زندگی کو چھوڑ دیا اور چلے گئے، ہجرت کر گئے. ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پہ پیدا ہوئے، جس جگہ پہ پلے بڑھے، جس جگہ پہ لوگوں نے پیار دیا، انہوں نے لوگوں کو پیار دیا، اس زمین کو خیر آباد کر دیا، اس وطن کو چھوڑ دیا. اور تو یہ بات آئی کہ استغفار کریں گے ابراہیم علیہ السلام. اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین ان کے والد کا دیدار کروائے گا. کس طرح سے؟ عذاب میں مکمل طور پہ ابراہیم کے والد گرفتار ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اللہ تو نے دنیا کے اندر مجھ سے وعدہ کیا تھا، میں نے جب یہ دعا کی تھی رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے اللہ قیامت کے روز مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرنا. آج میرا ابا ذلیل ہو رہا ہے، عذاب میں گرفتار ہے، میرا باپ خود جہنم کا شکار ہو رہا ہے، اس سے بڑی ذلت و رسوائی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو روایات میں آتا ہے ایک جانور کی شکل دے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس جانور کے ہاتھ اور پاؤں پکڑو، اور ہاتھ اور پاؤں پکڑ کر کے اس کو جہنم کے اندر پھینک. ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ان کی نظروں کے سامنے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا.
جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید، جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے، جس کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی، جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جس کے لیے سبھی انس و جن پیدا کیے گئے، جس کی خاطر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، رسولوں کو بھیجا، اور ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رسالت کا خاتمہ کر دیا، وہ یہی تو بات تو تھی کہ لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی توحید کو اپناؤ۔ انہوں نے اللہ کی توحید کو نہیں اپنایا، توفیق نہیں ملی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم، آپ کے چچا ابو طالب کو اللہ کی طرف سے توحید کی توفیق نہیں ملی، زندگی بھر قربانیاں دیتے رہے، لیکن جہنم کے اندر چلے گئے۔ توحید سے جس نے رشتہ موڑ لیا، اللہ رب العالمین سے اپنا رشتہ اور تعلق موڑ لے گا۔ زندگی رہی تو باتیں آگے بھی جاری رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ ہر قسم کے عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی شر، وسوسے، بدیوں، برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ امت کو اقبال اور عروج کی بلندیوں پر مولا لے کر جا سکتا ہے، امت کو ترقی عطا فرمائے، امت کے افراد کو ہر قسم کی شر، بلا اور فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اسلام، اہل اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے نونہالوں معصوم بچوں کو سیدھے کتاب و سنت کی تعلیمات سے بہرہ نوجوان جو برگشتگی کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صراط مستقیم کی طرف ہمیں نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید